الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی آج اس بابرکت رات میں ہم سورہ صف سے لے کر سورہ قلم تک کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ صف مدنی سورت ہے اور اس کا موضوع ہے کہ کمزور مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ کرنا کہ رسول پر ایمان کے بعد اس کی نصرت کے لیے جہاد سے گریز کرو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو یہود کا ہوا تھا۔ اس معاملے میں صحیح رویہ یہود کا نہیں ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے حواریوں کا تھا، اس لیے پیروی کرنی ہے تو ان کی پیروی کرو۔ یہ تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں یہود۔ آغاز میں تمام ایمان والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مقبوض ہیں وہ لوگ جو کہیں کچھ اور کریں کچھ، اور نہایت محبوب ہیں وہ لوگ جو راہ حق میں لڑنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر آیت نمبر 5 سے 7 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنے رسول اور اپنے دین کے ساتھ تمہاری روش وہ نہیں ہونی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا رسول جاننے کے باوجود جیتے جی تنگ کرتے رہے، اور حضرت عیسیٰ سے کھلی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود وہ ان کو جھٹلانے سے باز نہ آئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 9 میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہود اور نصارہ اور ان سے ساز باز رکھنے والے منافقین اللہ کے اس نور کو بجھانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں، یہ پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں پھیل کر رہے گا، اور مشرکین کو خواہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ رسول برحق کا لایا ہوا دین اس سرزمین میں دوسرے ادیان پر غالب آ کے رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 13 میں اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو۔ آخرت میں اس کا ثمرہ اللہ کے عذاب سے نجات، گناہوں کی مغفرت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حصول ہے، اور دنیا میں اس کا انعام اللہ کی تائید و نصرت اور فتح ہے۔ اور آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ کی راہ میں ان کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح وہ بھی انصار اللہ بنے، تاکہ کافروں کے مقابلے میں ان کو بھی اسی طرح اللہ کی مدد حاصل ہو جس طرح پہلے ایمان لانے والوں کو حاصل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ جمعہ کا موضوع انہی مسلمانوں کو توجہ دلانا ہے کہ رسول کی حیثیت ان کے لیے ایک نعمت عظمیٰ کی ہے، وہ اس کی قدر پہچانیں اور یہود کے حاسدانہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم نہ کر بیٹھیں۔ رسول کی معزت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کا احترام انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ وہ متنبہ رہیں کہ اس میں کوتاہی ہوئی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے یہود کا ہو چکا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 1 سے 4 میں بنی اسماعیل کو یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو رسول مبعوث فرمایا ہے وہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہے۔ یہ ایک عظیم فضل ہے جو اللہ نے تم کو جہالیت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے تم پر فرمایا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرو، یہودیوں کی حاسدانہ سازشوں کا شکار ہو کر ان کی تمنا بر آنے کے سامان نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 5 سے 8 میں یہود کے اس دعوے کی تردید کی گئی کہ وہ اللہ کے برگزیدہ امت ہیں، ان کے سوا کوئی اور قوم نبوت و رسالت کے شرف کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ ان کی ان نالاقیوں کی طرف اشارہ کیا گیا جن کے سبب سے وہ اللہ کی ہدایت سے محروم اور امامت کے منصب سے معزول ہوئے تھے۔ پھر آیت نمبر 9 سے 11 میں مسلمانوں کی ایک غلطی پر جو جمعہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے احترام کے معاملے میں کچھ لوگوں سے صادر ہوئی، گرفت کی گئی اور بیان کیا گیا کہ جب جمعہ کے لیے بلایا جائے تو تمام دنیاوی کام کو چھوڑ کر، تمام تجارت کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہو۔ پھر سورہ منافقون شروع ہوتی ہے۔ اس کا موضوع مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں، وہ ان کی باتوں اور بات بات پر قسمیں کھانے سے متاثر نہ ہوں، اس لیے
کہ وہ انہیں انفاق سے روکنا اور اس طرح اللہ اور رسول سے برگشتہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں جو 8 آیت پر مشتمل ہے، منافقین کے کردار سے بحث کی گئی، جس میں ان کی اصل بیماری یہ بتائی گئی کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اور دوسرے حصے میں صرف 3 آیتیں ہیں جن میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا کہ وہ مال اور اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اگر آج انہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کر کے اپنے مال سے صحیح فائدہ نہ اٹھایا تو مہلت حیات گزر جانے کے بعد اپنی محرومی پر پچھتائیں گے، اور یہ پچھتانا بالکل بے سود ہوگا۔ گویا پہلے حصے میں مرض نفاق کی اصل سبب کی نشاندہی کی گئی، اور دوسرے میں اس سے مسلمانوں کو بچنے کی تاکید کی گئی۔ اس کے بعد پھر سورہ تغابن شروع ہوتی ہے۔ اس کا موضوع مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے متنبہ رہو کہ اصل چیز یہ بیوی بچے اور اہل و عیال نہیں ہے۔ دنیا کی مصیبتوں سے ڈر کر یہ آخرت کے بارے میں تمہیں شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں، درحال ہے کہ اصل چیز آخرت ہے۔ ہار جیت کا دن در حقیقت وہی ہے۔ اس میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ رسول کے رضا طلبی کے راستے میں ایثار اور قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ آیت نمبر 1 سے لے کے 4 میں بتایا گیا کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بے غایت و بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق میں قدرت کا جو اہتمام نمایاں ہے وہ خود اس بات پر شاہد ہے کہ اس کے لیے جزا اور سزا کا ایک دن مقرر ہے، اور اللہ جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے وہ ہر ایک اور ہر قول و فعل سے اچھی طرح واقف ہے، اور ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ پھر آیت نمبر 5 سے 7 میں تاریخ سے اس بات کی شہادت دی گئی کہ جن قوموں نے رسولوں کے انذار قیامت کی تکذیب کی اور ان کے نہایت واضح دلائل اس غرور کی بنا پر رد کر دیے کہ کسی بشر کو رسول ماننا انہوں نے اپنی توہین خیال کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وہ اس دنیا میں بھی کیفر کردار کو پہنچیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 8 سے لے کے 10 میں اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور اس دن کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی جو ہار جیت کے فیصلے کا اصلی دن ہوگا، جس دن ایمان اور عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے فوز و عظیم سے سرفراز فرمائے گا، اور جنہوں نے کفر اور تکذیب کا ارتکاب کیا ہوگا ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 11 سے 13 میں دنیا میں جو مصیبتیں بھی پیش آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے پیش آتی ہیں۔ اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے ڈر کر اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان کی مدد فرمائے گا۔ اگر مصائب سے مرعوب ہو کر اللہ اور رسول سے اعراض کریں گے تو اس کا خمیازہ وہ خود ہی بھگتیں گے۔ رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا تھا، وہ اس نے کر دیا، اب ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے۔ پھر آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 14 اور 15 میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ آدمی کے بیوی بچے بسا اوقات اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، ان کی محبت میں پھنس کر وہ دین کے تقاضے پورے کرنے کا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر شخص اس امر پر نگاہ رکھے کہ ان کی محبت یا ان کی خواہشیں دین کی راہ میں اس کے لیے زنجیر نہ بننے پائیں، اگرچہ ان کے ساتھ معاملہ عفو و درگزر ہی کا رکھیں، ان کو معافی کر دیا کریں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر آیت نمبر 16 سے 18 میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی حسب استطاعت دعوت دی گئی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور دین کی راہ میں فراغ دلانہ انفاق کی ترغیب دی گئی۔ ان لوگوں کو ابدی فوز و فلاح کی بشارت دی گئی جو اپنے آپ کو حرص اور بخل کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ جو لوگ اللہ کو قرض دیں گے اللہ ان کے دیے ہوئے قرض کی قدردانی کے ساتھ قبول کرے گا، اس کو بڑھا چڑھا کر ان کو لوٹائے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ غائب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، وہ کسی کی نیکی سے بے خبر نہیں ہے، اگرچہ وہ نیکی کتنی ہی پوشیدہ طور پر کی جائے۔ اس کے بعد پھر سورہ طلاق شروع ہوتی ہے۔ سورہ طلاق کا موضوع مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر بیوی سے مفارقت کی نوبت آ جائے تو اس کے معاملے میں کس طرح اور کس درجے میں حدود الہی کی پابندی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ چنانچہ آیت نمبر 1 سے 7 میں
اس امر کی وضاحت کی گئی کہ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آئے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کے بس 2 کلمے کہہ کر فوراً گھر سے نکال باہر کرے، بلکہ اس کے لیے اللہ کے مقرر کیے ہوئے متعین قاعدے اور ضابطے ہیں جن کی پابندی ہر امیر اور غریب کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ اپنی مالی مشکلات کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کریں گے، اللہ ان کی مشکل آسان کرے گا اور ان کے مال میں برکت دے گا، اور جو مال کی محبت میں اللہ کے حدود و قیود توڑیں گے تو وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنیں گے۔ آیت نمبر 18 سے 12 میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی ہے اللہ نے ان کو ہمیشہ نہایت سخت سزا دی ہے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ نے اس رسول کے ذریعے سے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کی تاریکی سے نکال کر روشنی میں کھڑا کیا۔ اگر اس روشنی کی وہ قدر کریں گے تو اللہ ان کو جنت کی ابدی نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر انہوں نے اس کی ناقدری کی تو یاد رکھیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ تحریم کا موضوع مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان التفات و محبت کے موقعوں پر اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو کس طرح حدود الہی کے پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیز ہر شخص کو کس درجے متنبہ رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں کام آنے والی چیز آدمی کا اپنا عمل ہے، یہ نہ ہو تو کسی بڑی سی بڑی شخصیت کی نسبت بھی اسے کچھ نفع پہنچانے والی نہیں بن سکتی۔ چنانچہ آیت نمبر 1 سے 5 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احتساب کیا گیا جو اگرچہ صادر ہوا تو کمزوروں پر رافت اور بیویوں کی دلداری کے جذبے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی کہ اللہ کا رسول تمام امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ادنا سے ادنا معاملے میں بھی کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کی حدود کے خلاف ہو، اگرچہ اس کا محرک نیک ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ازدواج نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات پر گرفت فرمائی گئی جو ہرچند صادر تو ہوئی باہمی حسن ظن اور اعتماد کی بنا پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی احتساب فرمایا کہ ازواج نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہیں۔ دوسروں کی نسبت وہ اس بات کے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ ان سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جو شریعت کی حدود سے ہٹی ہوئی ہو، اگرچہ اس کا سبب باہمی اعتماد و حسن ظن ہی ہو۔ ساتھ ہی یہ تنبیہ کی گئی کہ اللہ کے ہاں مسئولیت درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے ہے، جن کے درجے جتنے ہی اونچے ہیں ان کی مسئولیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ پھر آیت نمبر 6 سے 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے احتساب کے بعد عام مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنا اور اپنے متعلقین کا برابر احتساب کرتے رہو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ نے دوزخ پر جو فرشتے معمور کیے ہیں وہ نہایت سخت گیر ہیں، کسی کے ساتھ بھی وہ کوئی نرمی یا مداحنت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس دن کسی کا بھی کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، ہر ایک کو صاف جواب ملے گا کہ آج ہر ایک کے سامنے اس کا عمل ہی آ رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ اس دن فائز المرام صرف وہ ہوں گے جو مخلصانہ توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا لیں گے۔ وہ دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مخلص ساتھیوں کی سرفرازی کا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے نور کو کامل کرے گا، باقی سب محروم و نامراد ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 9 سے 13 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرزور الفاظ میں تاکید کی گئی کہ کفار اور منافقین کو پوری سختی کے ساتھ جھنجھوڑ کر سنا دو کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنمی میں بنائیں گے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آخر میں کفار کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال، اور مسلمانوں کے سامنے فرعون کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی مثالیں پیش کر کے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آنے والی چیز آدمی کا اپنا ایمان اور عمل ہے۔ اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں کی بیویاں ہونا بھی کوئی
نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے، اور اگر یہ چیز موجود ہو تو فرعون کی بیوی ہو کر بھی ایک عورت آخرت کے بلند سے بلند درجات کا حقدار ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ ملک شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے قرآن حکیم کے 7ویں باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں سورہ ملک سے لے کر سورہ ناس تک 48 صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی 46 صورت یعنی سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ مکے میں نازل ہوئی، اور آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئیں۔ اس آخری باب کا موضوع قریش کے سرداروں کو انذار قیامت، ان پر اتمام حجت، اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت ہے۔ لہذا پہلی صورت سورہ ملک، اس کا موضوع قریش پر یہ واضح کرنا ہے کہ دنیا جس طرح اور جس غایت کے لیے وجود میں آئی ہے، قیامت اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، لہذا اس سے بے خوف ہو کر اپنے آپ کو اس انجام تک نہ پہنچاؤ جہاں اعتراف جرم کے سوا کوئی چارہ اور اس اعتراف کے نتائج کو بھگتنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ اس پروردگار سے ڈرو جو آج بھی جس وقت اور جس طرح چاہے تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اس سورہ میں استدلال اللہ کی رحمت، قدرت اور ربوبیت کی ان نشانیوں سے ہے جو انسان ہر لحظے اپنے گرد و پیش میں دیکھتا رہتا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 میں یہ بیان ہوا کہ اس کائنات کے مشاہدے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کی باغ ہے وہ بڑا ہی بابرکت اور نہایت قدرت والی ہستی ہے۔ اس نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ عبث نہیں بنا لیا جو اسی طرح چلتا رہے یا یوں ہی ختم ہو جائے، بلکہ لوگوں کے امتحان کے لیے بنایا ہے کہ کون اس میں نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور کون بدی کی۔ اس امتحان کا لازمی تقاضا ہے کہ ایک جزا و سزا کا دن آئے گا جس میں نیکوکار اپنی نیکی کا صلہ پائیں گے اور بدکار اپنی بدیوں کی سزا بھگتیں گے۔ اس کائنات کے خالق کی عظیم برکت و قدرت کے مشاہدے کے لیے ان آسمانوں پر ایک ذرا نظر ڈالو اور غور سے مشاہدہ کرو، کیا اس میں تمہیں کہیں کوئی معمولی سا خلل بھی اس کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ بار بار نگاہ دوڑانے کے بعد بھی تم اس میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ پھر تم اپنے آسمان کو دیکھو، اس کو خالق نے ستاروں کی قمقموں سے کیسا سجایا ہے جن سے تمہیں رہنمائی بھی ملتی ہے اور شیاطین پر ان سے سنگباری بھی ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 6 سے 11 میں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور ربوبیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو جزا و سزا کو جھٹلائیں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ان کو دیکھ کر جہنم بھوکے شیر کی طرح دھاڑے گی۔ جب جب ان کی کوئی بھیڑ جہنم میں جھونکی جائے گی، اس کے دروغے ان کو ملامت کریں گے کہ بدبختو، کیا اس روز بد سے تمہیں کوئی خبردار کرنے نہیں آیا؟ وہ اعتراض کریں گے کہ ایک نذیر آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ جو لوگ اس کے مدعی ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وہ اعتراف بھی کریں گے کہ ہم نے سننے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ تو اس انجام سے دوچار نہ ہوتے۔ پھر آیت نمبر 13 اور 14 میں ان لوگوں کے صلہ کا بیان ہے جو اس دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ اطمینان دہانی کرائی گئی کہ ان کی ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ ہر نیکی کا صلاح دے گا۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور لطیف و خبیر بھی، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 15 سے 16 میں اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نہایت مطیع اور فرما بردار بنایا ہے۔ یہ اپنے وجود سے انسان کو یہ رہنمائی دے رہی ہے کہ اس میں چلے پھرے، اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ ایک دن اس کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ ہر نعمت کے متعلق مسئول ہوگا۔ انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کی پکڑ سے نچنت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے اوپر سے یا نیچے سے کوئی آفت بھیج کر اس کو تباہ کر دے۔ تاریخ میں اس کی کتنی عبرت انگیز مثالیں موجود ہیں۔ پھر آیت نمبر 19 سے 21 میں
یہ تنبیہ کی گئی کہ جو چیز بھی اس فضائے لامتناہی میں ٹکی ہوئی ہے اللہ ہی کے تھامے ٹکی ہوئی ہے، وہی ہے جو کہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر اس کے سہارے سے محروم ہو جاؤ گے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ اگر وہ اپنے رزق سے محروم کر دے تو کوئی بھی نہیں ہے جو رزق دینے والا بن سکے۔ آیت نمبر 22 سے 23 میں بتایا گیا کہ جو لوگ اپنی خواہشوں کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے وہ منزل پر پہنچنے والے نہیں بنیں گے۔ منزل پر تو وہیں پہنچیں گے جو سیدھی راہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سمع اور بصر اور عقل و دل کی جو صلاحیتیں اسی لیے دی ہیں کہ لوگ سیدھی راہ اختیار کریں، لیکن ان نعمتوں کی قدر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ 24 سے 27 میں ارشاد ہوا کہ اللہ ہی نے اس زمین میں انسان کو پھیلایا اور وہ اس کو ایک دن ضرور اکٹھا کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ یہ دن کب آئے گا، تو اس کا جواب ان کو یہ دے دیں کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، میں اسے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کا وقت بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ البتہ جب وہ دن ظاہر ہوگا تو ان سب کے چہرے اس دن بگڑ جائیں گے جو آج اکڑ رہے ہیں۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں بیان ہوا کہ اگر یہ لوگ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے گردش روزگار کے منتظر ہیں تو ان سے کہیں کہ بالفرض ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو تم سمجھ رہے ہو، تو اس میں تمہارے لیے کیا اطمینان کا پہلو ہے؟ کافروں کو تو بہرحال اس عذاب سے دوچار ہونا ہے جس کی انہیں خبر دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری مکی صورت شروع ہوتی ہے، سورہ قلم۔ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی پیش کردہ کتاب اور آپ کے اعلیٰ کردار کا موازنہ قریش کے فاسقانہ قیادت کے کردار سے کر کے یہ دکھایا کہ وہ وقت دور نہیں جب موافق و مخالف دونوں پر واضح ہو جائے گا کہ کن کی باک فتنے میں پڑے ہوئے لیڈروں کے ہاتھ میں ہے جو ان کو تباہی کے راہ پر لے جا رہے ہیں، اور کون لوگ ہدایت کے راہ پر ہیں اور وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر باغ والوں کی تمثیل کے ذریعے سے قریش کو متنبہ فرمایا کہ آج جو امن و اطمینان تمہیں حاصل ہے اس سے اس دھوکے میں نہ رہو کہ اب تمہارے اس عیش میں کوئی رخنا پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا ہے اس کے اختیار میں ہے، اس کو چھین لینا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ اگر تم ان سے نچد ہو بیٹھے ہو تو یاد رکھو کہ وہ چشم زدن میں تم کو اس سے محروم بھی کر سکتا ہے، پھر تم کفِ افسوس ملتے رہ جاؤ گے۔ اور آخر میں مکذبین قیامت کی اس فاسد ذہنیت پر ضرب لگائی گئی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عیش و آرام انہیں یہاں حاصل ہے اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی انہیں یہی کچھ بلکہ اس سے بڑھ کر حاصل ہوگا۔ ان سے سوال کیا ہے کہ آخر انہوں نے اللہ کو اتنا نامنصف کس طرح سمجھ رکھا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں میں کوئی امتیاز نہیں کرے گا۔ پھر اسی زمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آج جو سخن سازیاں یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا آپ غم نہ کریں، جب قیامت کی ہلچل برپا ہوگی تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو خواب وہ دیکھتے رہے تھے وہ حقیقت سے کتنے دور ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ پھندے میں پھنس چکے ہیں، اس سے بچ نکلنے کا ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہے، تو صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں اور اس طرح کی عجلت سے بچیں جس میں یونس علیہ السلام مبتلا ہوئے اور جس کے سبب سے ان کو ایک امتحان سے دوچار ہونا پڑا۔ اور پھر اس گفتگو پر سورہ قلم کا ختام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔